یوں ہے کہ حکومت کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ کاروباری طبقے کو اعتماد میں لیے بغیر ملک کی معیشت نہیں چلائی جا سکتی. اسی لیے اب کاروباری طبقے پر ہاتھ نرم رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا. ہاں صاحب کا خیال یہ ہے کہ سرمایہ کاروں اور کاروباری طبقے کو نیب کی دسترس سے بچایا جائے. سابق صدر آصف زرداری بھی بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اس سے پہلے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی نیب کو اس بات پر ڈانٹا تھا جب وہ کسی صنعت کار پر یا بزنس کمیونٹی پر بلا وجہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر ایکٹیویٹی کر رہے تھے. تو آج چیئرمین نیب نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ کاروباری طبقہ ہی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ اسی کاروباری طبقے کی ساری ہڈیاں توڑنے کے بعد خیال آیا تو کیا فائدہ، جب پوری دنیا وزیر اعظم صاحب کو یہ سمجھا رہی تھی کہ سرمایہ دار، صنعت کار، کاروباری طبقہ، تاجر یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کی معیشت چلاتے ہیں، یہ ہے اکانومی میں ریڑھ کی ہڈی، تو اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا. ہاں سب کہتے تھے کہ انویسٹر اس لیے نہیں آتا کہ اسے یہاں پر اعتماد نہیں، یا کرپشن بڑی ہوتی ہے، لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، چور بازاری کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اربوں روپیہ کرپشن کا بیرون ملک چلا جاتا ہے. تو اب تو کرپشن ختم ہو گئی. بقول خاص صاحب، بقول حکومت 1 سال میں حکومت نے بہت کام کیا، اب کرپشن کہیں نہیں ہو رہی. یہ تو طے شدہ مان لیتے ہیں نا. اب وہ چھوڑ دے کہ نیچے کچھ پرانے جو عادی مجرم ہیں جیسے پولیس ہے یا کچھ اور لوگ ہیں ان کی شکایت ہے، لیکن ان لارجر مان لیتے ہیں کہ بالکل کوئی کرپشن نہیں ہو رہی، کیونکہ کرپشن کا تعلق ہوتا ہے کام سے. اگر کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تو پھر کرپشن کہاں ہوگی؟ تو چلے مان لیں، لیکن 1 سال بعد بھی آپ کے پاس انویسٹر نہیں آ رہا، 1 ٹکے کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے ملک خان صاحب بھی گئے، وہ بھی آئے، لیکن کہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی؟ کون سا پروجیکٹ لگا؟ تو ایک بھی پروجیکٹ نہیں لگا. تو اصل وجہ یہ نہیں کہ لوگ اس ڈر سے بھاگ گئے کہ کرپٹ پکڑے جا رہے ہیں یا یہاں پہ کرپشن کے خلاف کوئی کاروائی ہو رہی ہے. معیشت میں جو اصل خرابی ہوئی ہے اب بھی میرا گمان یہ کہ اس پہ کوئی توجہ نہیں، وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیاسی عدم استحکام. جو اصل خرابی ہے وہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، انوائرمنٹ اسی سے خراب ہوتا ہے. تو اب بھی حکومت سیاسی عدم استحکام دور کرنے کی کوئی صورت نہیں نکال رہی. بس یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ چلے نیب کو روک دے، نیب تنگ نہیں کرے گی تو لوگ آ جائیں گے، بھاگے بھاگے آئیں گے، جیب سے پیسے نکالیں گے، جنہوں نے بستر کے نیچے چھپا رکھے ہیں وہ نکالیں گے، جنہوں نے باہر رکھے ہو منگا لیں گے پیسے، اور انویسٹمنٹ شروع ہو جائے گی، معیشت کا پہیہ چل نکلے گا. تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں. میرا گمان یہ ہے کہ نیب کے اس اقدام سے بزنس کمیونٹی اتنا تو فائدہ حاصل کر لے گی کہ اب انہیں نیب تنگ نہیں کرے گی. ابھی نیب کے چیئرمین نے اعلان کیا کہ وہ سیلز اور انکم ٹیکس کے معاملات نہیں دیکھیں گے. چلے سیلز اور انکم ٹیکس کے معاملات سے آپ بچ جائیں گے، یہ معاملات اب FBR کو بھیجے جا رہے ہیں، لیکن کیا سرمایہ کاری کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیں سرمایہ کاری اس وقت تک نہیں ہوتی، کوئی بھی کاروباری آدمی اس وقت تک 1 روپیہ نہیں لگاتا جب تک اسے یہ نہ پتا ہو کہ حکومت سٹیبل ہے، انوائرمنٹ سٹیبل ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ کو پتا ہے اپوزیشن اگلے اکتوبر نومبر میں اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر کے بیٹھی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ انویسٹر کیا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ تو مشکل یہ ہے کہ جب تک حکومت سیاسی استحکام پیدا نہیں کرتی معیشت نہیں چل سکتی. نیب کاروباری افراد کے معاملات سے لا تعلق ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ تو پھر حکومت میں بیٹھے لوگوں کا ہے کہ چلے اگر کسی بزنس مین نے کام کرانا ہے یا کرنا ہے تو پھر اسے سیاستدانوں اور بیوروکریسی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. تو وہ دونوں تو کام نہیں کر رہے، وہ اس ڈر سے کام نہیں کر رہے کہ انہیں نیب پکڑ لے گی. تو لگتا یوں ہے کہ حکومت کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ معیشت کو پٹڑی پر کیسے چڑھایا جائے. 1 سال تو آپ نے گزار لیا، شور مچا لیا، ملکوں گئے اور جا کے بتایا جی ہماری معیشت بڑی خراب ہے، ہمارے لوگ بڑے چور ہیں، یہاں کرپشن بہت ہوتی ہے. تو اب دنیا کو کیسے دوبارہ کانفیڈنس دے گی کہ ہمارے لوگ جو چور ہیں وہ نہیں رہے اور جو کرپشن ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کریں. میرا گمان یہ ہے، آپ بات لکھ کے رکھ لیں کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معیشت دوبارہ ٹریک پر نہیں چڑھ سکتی. یہ جو کاسمیٹکس میئر لیے جا رہے ہیں
اس سے آپ ایک سال اور گزار لیں گے تو ایک سال بعد پھر کیا ہوگا؟ پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں ہوا۔